أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے 15ویں پارے کی ابتدائی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. گزشتہ جمعے بھی اسی آیت مقدسہ کو عنوان بنا کر ہم نے گفتگو کی اور عین شب معراج بھی اسی پر گفتگو ہوئی. ہم نے مناسب سمجھا کہ معراج شریف سے متعلق چند ضروری باتیں مزید آپ کے گوش گزار کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اتنا معزز اور مکرم تھا، گھنٹوں کیا سالوں لگ جائیں تو اس کی تفصیل بیان کرنا ممکن ہے. جو واقعات اور معاملات احادیث اور علماء نے بیان کیے وہ اتنے ذخائر ہیں کہ اس کو کوزے میں بند کرنا تقریباً ناممکن. میرا خیال یہ ہے کہ ہم دن بھر بھی اگر لگ جائیں تو شاید ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو براق آیا تھا شاید اس براق کی سجاوٹ کو بھی بیان نہیں کر پائیں. حضور کی شان اور رفت تو بہت بلند. ہم اس میں چند ان مخصوص معاملات آپ کی گوش گزار کریں تاکہ جو ہمارے سنی بھائی ہیں ان کو کم سے کم اس معاملے میں کوئی شبہ اور کسی قسم کا تردد نہ. آج کل جو موسم چل رہا ہے پہلے تو شاذ اور نادر تھے، لیکن عام بات ٹی وی کے مذاکروں میں اخبارات میں ایسی چل رہی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام کی جسمانی معراج کا انکار کیا جاتا. آپ تو سبحان اللہ خوش عقیدہ ہیں. لوگ صرف شب معراج اتنی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھ کر آپ نے وہ خواب بیان کر دی. خود مجھے بتائیے اگر یہ خواب ہوتا تو اتنا بڑا فتنہ نہیں پیدا ہوتا، یعنی انکار کرنے والوں کا. حضور علیہ السلام کی ذات تو بہت بلند ہے. مجھے بتائیے آج آپ کوئی خواب دیکھ اور کہیں رات میں امریکہ گیا تھا، لندن گیا تھا، یورپ گیا تھا، عمرہ بھی کیا، دبئی بھی گیا، ہندوستان گیا، اور جب آنکھ کھلی تو صبح آپ بستر میں. کون آدمی اعتراض کرے گا کہ بھئی خواب ہے، ہوتا رہتا ہے اس میں. تو اگر یہ خواب تھا تو اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا ہوا انکار کرنے والوں کا؟ تو معلوم ہوا یہ خواب نہیں تھا اور حقیقت میں حضور کا یہ سفر روح اور جسد یعنی جسمانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج تھی. علماء نے فرمایا کفار مشرکین کا اس واقعے سے انکار کرنا بھی اس بات کی دلیل کہ روحانی معراج نہیں تھی بلکہ جسمانی معراج تھی، ورنہ کفار اس کا انکار نہیں کرتے. پھر اس زمانے میں کفار مشرکین نے جو سوالات حضور علیہ السلام سے کیے آپ نے نہایت وافر مقدار میں اس کا جواب بالکل صحیح دیا. جنہیں انکار کرنا تھا وہ تو الگ بات ہے، مگر سب یہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام نے یہ سفر ضرور کیا تھا. اب آئیے کچھ آیت کی وضاحت، اس کے بعد ہم اپنے آج کے عنوان کی طرف آتے ہیں
اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اعتراضات کے جوابات دیے جائیں تاکہ کم سے کم ہمیں یہ طمانینت حاصل ہو جائے جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات کے قلیل حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے گیا، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی، لنوریہ، تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھائیں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، اس کی دو ضمیریں ہیں، اگر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی ضمیر راجع ہے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا، اور اگر یہ ضمیر حضور کی جانب راجع ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے رسول اللہ تعالی کا کلام سننے والے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنے والے۔ یہ ترجمہ میں نہیں کر رہا، اکابر علماء نے یہ ترجمہ کیا اس آیت مقدسہ۔ اب فرمانا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ عبد روح اور جسد دونوں پر اس کا اطلاق، اور علماء فرماتے ہیں اس میں جو یہ فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فتمان اتنی معراج کا کوئی انکار کرے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا اتنی معراج کا کوئی انکار کرے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ صریحاً قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت موجود، تو کس لیے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا؟ بوجہ قرآن مجید فرقان حمید کا انکار، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ پھر اس کے بعد مسجد اقصی سے آسمانوں پر جانا، یہ حدیث مقدسہ اور قرآن مجید کے ضمنی دلائل سے ثابت، اس کا انکار کرنا جو ہے وہ سخت گمراہی اور بے دینی ہے، جس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف ایک معراج نہیں ہوئی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی بر صغیر کا عظیم محدث اپنی کتاب مدارج النبوت میں ارشاد فرماتے کہ حضور علیہ السلام کے معراج کی تعداد 34 ہے، 33 معراجیں روحانی تھی اور ایک معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی ہوئی، باقی معراجیں جو ہیں وہ 33 یعنی روحانی، سب ملا کر 34 مرتبے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج اور اس مکرم معظم مقام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیزان گرامی مشرف فرمایا۔ یہ جو فرمایا تھوڑی سے ہم حالات حاضرہ پر ایک کم سے کم جھٹکا ہمارے دل میں تو لگے، تاکہ ہم اپنی آخرت کو سنوار کر دیں، اور کم سے کم جو برائیاں پھیل گئیں اس کو کم سے کم اپنی بساط کے مطابق محترم حضرات مٹانے میں یا جو باتیں اس پہ عمل کرنے میں کچھ تو ہم کاربن ہو جائیں۔ اب دیکھیے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اگر اتنا ہوتا کہ مسجد اقصی بابرکت، اس میں تو کوئی کلام نہیں، اس لیے کہ مسجد اقصی تمام انبیاء کرام جو بیت المقدس میں آئے ان کی عبادت گاہ رہی اور سب نے وہاں نمازیں پڑھی، وہ بالکل بابرکت، لیکن بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو محترم حضرات یہ پورا کا پورا بیت المقدس یہ سب کا سب بابرکت ہے۔ ایک تو یہ کہ ہزاروں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات وہاں موجود ہیں۔ حقیقت حال تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانے، مگر جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار وہیں ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کا مزار وہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بھی وہیں بتایا جاتا ہے۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانے جو کتابوں میں موجود،
حضرت اسحاق علیہ السلام کی زوجہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بہو حضرت لائقہ کا مزار وہاں ہے۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام کا مزار وہاں ہے، اور مسلم شریف کی حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار بھی وہیں ہے۔ امام مسلم نے موسیٰ علیہ السلام کے فضیلت پر جو باب باندھا اس میں اس کا تذکرہ کیا، جو بڑی طویل حدیث ہے اور 12 آپ نے سنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موت کا وقت آ گیا، جب وصال کا وقت آیا حضرت اسرائیل آیا، اور آنے کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کوئی ترش لہجے میں کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، انہوں نے ایک تھپڑ ملک الموت کے رسید کر دیا، ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی، اور وہ اللہ کے دربار میں گئے کہ مولا تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو آنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے ساری تفصیل علم کے باوجود پوچھی، فرمایا اب ایسا کرو کہ بڑے قرینے طریقے سے جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ آپ کی عمر پوری ہو گئی، اب آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کی جائے۔ اور سنو، اگر وہ اجازت نہ دیں، یہ بھی مسلم شریف میں دیگر کتابوں، ان کے قریب ایک بیل کھڑا ہوا، اس بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دو، اگر وہ وصال فرمانا قبول نہ کرے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں اتنی عمر موسیٰ علیہ السلام کی اور بڑھا دی جائے۔ یعنی اللہ کے نبیوں کو کتنا اختیار ہے موت کے معاملے میں۔ ہمیں آپ کو تو ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملتی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا حال ہم سے آپ سے بالکل جدا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، بڑے قرینے سے کہا کہ حضرت آپ کا وقت پورا ہو گیا اور آپ کے وصال کا وقت ہے، اگر اجازت دیں تو میں آپ کی روح قبض کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کہا، رب کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ابھی آنا نہیں چاہتے تو اتنی عمر شریف آپ کی اور بڑھا دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ خاصا اس کے بعد پھر موت، جانا تو ہے۔ فرمایا پھر ایسا کرو ہمیں ابھی لے جاؤ، مگر سنو میں اپنے رب سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے موت آئے تو بیت المقدس میں آئے۔ انہوں کا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی قدرت بیت المقدس پہنچائے گئے۔ وہاں جب پہنچائے گئے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے یہاں تو آپ آ گئے۔ ایک قبر وہاں پہلے سے تیار تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی قبر؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا جو پسند کرے یہ اس کی قبر ہے۔ کہا میری موت کا وقت تو آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اس قبر میں آپ دفن کیے گئے۔ علامہ امام نووی جو درس نظامی میں پوری دنیا میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح مسلم، وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ مجھے بیت المقدس میں موت آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ بے شمار انبیاء ہزاروں کے مزارات وہاں ہیں، تو وہ بابرکت جگہ، حالانکہ وہ تو خود ہی بابرکت، لیکن بابرکت جگہ وہ دفن ہونا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ میں بیت المقدس میں مجھے موت آئے۔ اس کا مطلب کہ بیت المقدس ایک بہت مبارک جگہ ہے، اور وہاں جس آدمی کا انتقال ہو تو کیا بات ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کو عزیزان گرامی پسند کیا، اور بات طویل نہ ہو جائے یہ خطرہ ہوتا۔ ہم نے ایک مرتبہ عنوان بنا کر اس پر گفتگو کی کہ رب کریم کا ارشاد کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور حدیث شریف میں ہے، ایک حوالہ مجھے یاد ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی عزیزی میں یہ حدیث شاہ صاحب نے نقل فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں کسی اپنے عزیز اقارب کا انتقال ہو جائے، انتقال کے بعد کوشش کرو کہ اس کو نیک لوگوں کے قریب دفن کیا جائے، نیک لوگوں کے قریب دفن کیا جائے۔ کیوں کہ جس طرح برے پڑوسی سے زندے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر پڑوسی برا ہو تو میت کو بھی تکلیف ہوتی۔ یہی وجہ آپ دیکھیں دنیا میں، آپ چلے جائیں بغداد شریف، حضرت معروف کرخی، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سقطی، حضرت ابو بکر شبلی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، خواجہ غریب نواز، اس طرح آپ خواجہ نظام الدین اولیاء، پوری دنیا میں آپ گھوم لیں،
کہ لوگ برکت کے لیے ان کے قرب و جوار میں دفن ہونا چاہتے تھے، تو جہاں ان کا مزار ہے ان کے قرب و جوار میں اتنا بڑا قبرستان ہے کہ بعد بادشاہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ہمارا انتقال ہو تو ان بزرگ کے مزار شریف سے متصل ہمیں دفن کیا جائے۔ ملتان میں آپ دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے بزرگوں کا مزار، اس سے متصل کتنے حضرات۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار میں اگر آپ شروع گئے ہوں، بے شمار مزارات جس پر چھت ڈال دی گئی، چھت ڈالنے کے بعد اس ایریے کو بڑھانے کے لیے اوپر خالی نشانات بنا دیے گئے، یہاں کن کی قبر ہے، تاکہ لوگوں کو چلنے پھرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور وہاں بھی بہت بڑا قبرستان تھا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ۔ مطلب یہ کہ کوشش لوگ کرتے تھے کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہو۔ اور بخاری شریف صحیح ستہ میں حدیث موجود، حضرت فاروق اعظم پر جب قاتلانہ حملہ ہوا وہ 2-3 دن حیات رہے، پیٹ میں اتنا زخم کاری تھا کہ جب شربت پلایا گیا تو آنکھ میں سے شربت نکل گیا، کچھ دن وہ حیات رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا تم جاؤ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کر کے یہ کہو کہ تم نے حضور علیہ السلام کے حجرے میں جو جگہ اپنے لیے دفن کی رکھی ہے، آج عمر تم سے خیرات مانگتا کہ وہ جگہ تم مجھے عطا فرما۔ حضرت عبداللہ گئے، حضرت ام المومنین سے کہا ہمارے والد اتنے زخمی ہیں، لگتا ہے کہ اب بچیں گے نہیں، ان قریب ان کا وصال ہونے والا، اور ان کی خواہش اور تمنا یہ کہ جو جگہ آپ نے اس حجرے میں اپنے لیے رکھی ہے، حضرت عمر فاروق نے آپ سے اس جگہ کی بھیک مانگی، وہ جگہ آپ سے مانگی۔ ام المومنین نے کہا قسم خدا کی آج میں اپنے اوپر فاروق اعظم کو ترجیح دوں گی، اور جاؤ اپنے پاپا سے جا کر کہہ دو کہ میں نے اپنی جگہ تمہیں دے دی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ تصریحات پڑھ لیں، توجیحات پڑھ لیں محدثین کی۔ حضرت فاروق اعظم کی خواہش یہ تھی کہ میں حضور علیہ السلام کے قریب دفن کیا جاؤں، اور یہی خواہش حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کے 16ویں پارے میں یہ روایت نقل کی کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی حضور کے قرب و جوار میں دفن کیا جائے۔ یہ اس لیے ہے کہ سرکار کا ارشاد کہ روزانہ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام آتے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے، جو صبح آ جائیں وہ چلے جاتے ہیں 70,000، جو شام میں آئیں وہ 70,000 چلے جاتے ہیں۔ اور فرشتوں کی اتنی بڑی مخلوق اللہ کے پاس ہے کہ سبحان اللہ، جو ایک مرتبہ آ جائیں 70,000 اور ایک مرتبہ شام میں جو 70,000 آئیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ وہ سمجھتے تھے فرشتوں کی درود و سلام کی گونج میں انہیں دفن کیا جائے۔ کیا یہ باتیں اس بات پر بین دلیل نہیں کہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ نیک لوگوں کے پاس دفن ہو؟ بات طول پکڑ گئی، اصل بات رہ گئی۔ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں نازل کی۔ آپ نے کبھی غور کیا یا تاریخ کے کبھی کسی ورق کو دیکھا؟ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، یہ تو سب جانتے ہیں عزیزان گرامی۔ اب آئی اس قبلہ اول، میری جہاں تک یادداشت تقریباً 48 سے 49 میں اسرائیل قائم ہوا، یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ 49 یہ 48 پاکستان بننے کے فوراً بعد۔ میں نے تاریخ میں پڑھا سید محمد امین الحسین مفتی اعظم فلسطین لوگوں کے ہاتھ جوڑتے تھے، خدا کے واسطے اپنی جائیدادیں یہودیوں کو مت بیچو، خدا کے واسطے اپنی دکانیں یہودیوں کو مت بیچو۔ مگر مسلمان ہمارا اس دور کا اتنا لالچی ہے کہ کوئی مسلمان اگر 1 لاکھ دے رہا ہو اور یہودی اگر 3 لاکھ دے تو اس میں ان کو 1 لاکھ کا نفع نظر آئے۔ انہوں نے یہودیوں کو بیچ دی، مکان بیچ دی، دکانیں بیچ، اور یہ بتدریج ایک پروگرام کے تحت، ایک منصوبے کے تحت یہودیوں نے مسلمانوں کی دکانیں خرید، مسلمانوں کی آبادیاں خرید، ان کے مکانات خریدے۔ لیجئے وہ بھیانک دور آیا کہ پھر یہودیوں نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور امریکہ جو سپر مین بنا ہوا اس نے اس کو قبول کر لیا، اور آج مسلمان لڑ رہے۔ کس قدر جانیں ضائع ہو رہی ہیں آپ روزانہ دیکھ لیجئے۔ اب آپ حماس تحریک کو دیکھ لیں، دوسری تحریک کو دیکھ لیں، کتنے لوگ بمباری ہوتی، کتنے لوگ جہاں باق ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کاش کہ اس وقت مسلمانوں نے مفتی امین جو مفتی اعظم فلسطین کے ان کی بات مانی ہوتی تو یہ دیکھ لیں پورا بیت المقدس لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب آئی 1 منٹ
میں نے ان میں سیاحوں کے تقریباً سفر نامے میں نے پڑھے اور بالاستیاب پڑھے. جس نے وہاں کے سفر کیے ہیں وہ سب میں نے پڑھا. جو حالات وہاں کے انہوں نے لکھے، انبیاء کرام کے حالات وغیرہ وغیرہ، یہ سب میں نے پڑھے. اس میں سب سے بھیانک یہ صفحہ نظر آیا یا ان کے واقعات میں سے یہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، یہ عیاشی کا اتنا بڑا اڈا بن گیا کہ لوگ یہاں عیاشی کرنے، لوگ دور و دراز سے بیت المقدس آتے، جوا کھیلنے یہاں آتے. جیسے مسجد اقصی سے نکلے بدکاریوں کے اڈے، جوؤں کے اڈے موجود، لوگ بدکاری کرنے بیت المقدس آتے. مجھے بتائیے، جب ہم نے اللہ کے اس گھر کی تعظیم نہیں کی اور اللہ کے اس گھر کی تکریم نہیں کی جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جب آپ نے اس کی تعظیم تکریم نہ کی تو مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے چھین لیا. اور آج یہودی ناپاک قدم اس کو روند رہے، اس سرزمین کو. میں اصل میں کہنا یہ چاہتا کہ اتنی مقدس زمین، اتنی مکرم زمین ہماری بدعمالی کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالی نے چھین لیا، اور آج ہم نے اپنی حالت نہیں بدلی، آج ہمارے یہاں بلو پرنٹ چلتے رہے. یہ عدالت و دیانت شرافت کا اسی طرح خون ہوتا رہا جو آج ہو رہا. یہ بدکاری اسی طرح ہوتی رہی جیسے آج ہو رہی ہے. اور یہ کیسی بدکاری، یہ کیسے معاملات اور کتنے عام ہو رہی. آپ 73 کا آئین اٹھا کر دیکھ، 73 کا آئین ہم نے پڑھا. پارلیمنٹ میں بھی 4 سال ممبر رہا. اس میں یہ کلاز موجود ہے، کوئی MNA، کوئی وزیر اعظم، کوئی جناب سینیٹر اور کوئی جناب ممبر پارلیمنٹ اگر کھلے عام حرام کرتے کرے تو ڈسکوالیفائی ہو جائے، اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی. آپ کو تعجب ہوگا، ایک وزیر نے ٹی وی میں آن کر کے یہ کہا جو ریکارڈ میں موجود ہے. کسی نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ بے غیرتی کا عالم ملاحظہ فرمائیے، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ جواب جانتے ہو کیا دیا؟ اس نے جواب دیا، جب بازار میں دودھ مل جاتا ہے، بازار میں جب دہی مل جاتا ہے تو بھینس پالنے کا کیا فائدہ؟ کیسے کیسے بے غیرت جو حکمراں بنے ہوئے، جن کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر، جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی تقدیر، اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم کہ آن کر کھلے عام کہہ رہے بھئی آپ شادی کیوں نہیں کر؟ کہا جب دودھ اور دہی بازار میں مل جاتا تو بھینس پالنے کا کیا فائدہ؟ یہ کس قدر لغویات ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر پاکستان نہیں سدھرا، پاکستان تو کبھی بھی قبلہ اول نہیں رہا. کوئی مقدس چیز پاکستان میں سوائے بزرگان دین کے مزارات کے کوئی نہیں. تو مجھے کہنے دیجئے، لاکھ مرتبے میری منہ میں خاک، اگر ہم نہیں سدھرے کہیں ایسا نہ ہو کہ سرزمین بھی ہم سے چھین لی جائے اور اس کے بعد آگے سمجھ لیجئے گا پھر سمندر ہے، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں، کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے. ہاں تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کرو. یہ تو ضمناً میں نے اپنے دل کا ایک بخار اتارا کہ جو یہاں حالات ہیں، جو معاملات، کیا صرف اس لیے آدمی کو مار دیا جاتا ہے کہ وہ اردو بولتا ہے، اس لیے مار دیا جاتا ہے وہ پنجابی بولتا ہے، اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ پشتو بولتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کس قدر ظلم ہے. ایک موبائل ٹیلی فون جس کی قیمت 1000-1500، وہ اگر آدمی نہ دے تو اس کو گولی سے مار دیا جاتا. یہاں دیکھیے آپ، ساری اس میں پرچیاں بٹ رہی ہیں، اگر آپ نے پرچی کی تکمیل نہیں کی تو مار دیے جائیں. اللہ کی پناہ، دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی خزانے غیب سے اللہ پاکستان کی مدد فرما. مگر یہ کام ہماری زندگی، ہمارے جینے کے قرائن عزیزان گرامی نے، میں عرض کر رہا تھا بارکنا حولہ، اتنی برکت والی جگہ ہم نے اس کو عیاشی کا اڈا بنا دیا. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور ہماری اب بھی دعا ہے کہ رب کریم بیت المقدس جیسی جگہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کو ناپاک یہودیوں کے قدموں سے پاک فرما دے. آمین اللہم آمین بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. اب آئیے دوسری جانب، جب حضور علیہ السلام نے جیسے ہی واپس آئے، خطیم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا. اب حضور سے چند سوالات کیے گئے. وہ سنیے سوالات کیا ہیں. کہا جب آپ راستے میں آئے ہیں تو یہ بتائیے کچھ علامتیں آپ نے راستے میں دیکھی؟ حضور نے فرمایا ہاں، ایک قافلہ جو صبح ہی صبح یہاں پہنچ جائے گا، اس کی علامتیں بیان. ان کے پاس ایک سفید اونٹ ہے اور ایک قافلہ ایسا جس کا اونٹ گم گیا، ساری علامتیں بیانی. جو دشمن تھے وہ حضور کو جھٹلانے کے لیے ما غلہ جا کر ان جگہ بیٹھ گئے، دیکھیں کون سا قافلہ آتا ہے. جب وہ قافلہ آیا ان سے پوچھا کیا تمہارا کوئی اونٹ وہاں گم گیا؟ انہوں نے کہا گم گیا. ساری علامتیں جو حضور نے بتائیں وہ سب کی سب سچ ثابت ہوئیں.
ایک گروہ تو یہ تھا. ایک گروہ نے کہا اچھا کچھ اور علامت بتائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک قافلہ جو مکہ مکرمہ فلاں راستے سورج غروب ہونے سے پہلے وہ پہنچ جائے گا. خدا کا کرنا دیکھی حسن اتفاق کہ وہ راستے میں اس کو تاخیر ہو گئی. اب اس قافلے کے اعتبار سے جب سورج غروب ہونے کے بعد اسے پہنچنا تھا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا غروب آفتاب سے پہلے وہ پہنچ جائے گا. اب لوگ آفتاب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اس راستے میں قافلے کو دیکھ رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مگر جناب کوئی قافلہ نہیں آ رہا. لیجیے حدیث شریف میں ہے، سبحان اللہ، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھیے، دیگر بزرگان دین، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے چونکہ فرما دیا یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے گا اور وہ قافلے کو تاخیر ہو گئی، رب کریم نے سورج کو روک لیا. غروب آفتاب نہیں ہوا، سورج رک گیا جب تک کہ پیارے مصطفیٰ کا کہا آپ کے قول کی تکمیل نہ ہو جائے اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوا. ادھر قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور ادھر سورج غروب ہوا. لوگ کہنے لگے یہ تو جادو ہے. حالانکہ سورج تو غروب کبھی کا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حضور کے قول کے عزیزان گرامی تکمیل ہوئی. لیجیے صاحب، ایک بات یہ کہ لوگ آ گئے حرم شریف میں. اچھا یہ بتائیے جب آپ بیت المقدس گئے، مسجد اقصی گئے، آپ یہ بتائیے، یعنی احمقانہ سوالات، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، در کتنے ہیں، کیا کیا علامتیں ہیں، یہ احمقانہ سوال حضور سے کیے. یہ میں نے پہلے بھی کبھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. آپ اپنے کسی بھائی کے یہاں جا کر کے کہیں میں میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں جمعہ پڑھا. نہیں بالکل غلط کہتے. نہیں بھائی میں نے وہاں جمعہ پڑھا. اچھا یہ بتائیے وضو بھی وہیں کیا؟ جی ہاں. نماز بھی وہیں پڑھی؟ جی ہاں. اچھا یہ بتاؤ کہ وضو کے نلکے کتنے تھے، ٹونٹیاں کتنی تھی؟ اچھا جب آپ وضو خانے سے چڑھ کر مسجد میں گئے سیڑھیاں کتنی تھی؟ اچھا جب آپ مسجد میں گئے کھڑکیاں کتنی تھی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ہوا آ رہی تھی یا نہیں؟ پنکھے چل رہے تھے؟ ہاں جی چل رہے تھے. کہا پنکھوں کی تعداد بتاؤ وہ کتنے تھے؟ آپ نماز پڑھنے آئیں یا پنکھے گننے کے لیے آئیں؟ وضو کی ٹونٹیاں گننے کے لیے آئیں؟ آپ در اور دروازے گننے کے لیے آئیں؟ آپ کیا چڑھنے کی سیڑھیاں گننے کے لیے آئیں؟ یہ احمقانہ سوال. اب حضور کو تردد ہوا، ظاہر ہے حضور اس کام کے لیے تو گئے نہیں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر توقف فرمایا. ایک روایت میں ایک حتیم میں تھے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عقیل بن عبد المطلب ان کے دیوار میں اللہ تبارک و تعالی جبریل امی کو بھیجا اور پوری مسجد اقصی بیت المقدس اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا. اب حضور نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا اس کے در کتنے؟ فرما اتنے. اس کے دروازے کتنے؟ اتنے. اور پوچھو کیا پوچھا؟ ہر ایک کا سوال جب مدلل دے دیا سب کے سب لاجواب ہو گئے، مگر جنہیں ایمان نہ لانا تھا ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد بغیر ایمان ہی کے وہ گئے، اور جنہیں ایمان لانا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق اور جماعت صحابہ، اور صدیق اکبر کو صدیق اکبر اسی لیے کہا جاتا. بڑی تفصیل. ان سے آن کر کے کہا لوگ آج تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا بھی. صدیق اکبر نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات ہمارے آقا نے کہی، ہمارے صاحب نے کہی؟ انہوں نے کہا خود جا کر کے سن لے انہوں نے کہی. فرما اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو قسم خدا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ بالکل درست ہی، بالکل صحیح کیا. ابھی حالانکہ حضور سے انہوں نے کوئی گفتگو نہیں، کوئی تصدیق نہیں کی، بلکہ لوگوں کے کہنے پر آپ نے تصدیق کر دی. اس لیے کو جانتے تھے کہ مقام مصطفی اتنا بلند ہے کہ وہ اس سے بھی اگر کہیں زائد بیان کریں تو میں ایمان لانے کے لیے تیار. اور ہوا بھی اسی طرح. حضور کی خدمت میں آئے، کہا حضور یہ تو بیت المقدس تک کا معاملہ ہے، آپ کہیں میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ماننے کے لیے تیار. حضور نے فرمایا ابو بکر ہوا بھی اسی طرح، میں بیت المقدس گیا اور آسمانوں پر گیا، جنت جہنم کو دیکھا، لا مکان گیا، عرش اعلیٰ پر گیا. اور صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کے سفر کی تصدیق کر دی. اس لیے حضرت صدیق بلکہ صدیق اکبر کہلائے. جو ایمان لانے والے تھے انہوں نے اس طریقے سے کیا. اچھا صاحب یہ تو سارے دلائل اپنی جگہ. اب دو باتیں بڑی خاص رہ جاتی. ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ شاہ ہرقل کے دربار کی، جو شام کا حکمراں تھا، تو یہ اس کے دربار کی، جس کو یہ حکمراں کو جیسے ہمارے یہاں صدر وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کو کہتے تھے قیصر، قیصر روم، یعنی
وہاں کا بادشاہ. حضور علیہ السلام نے حضرت دحیہ بن خلیفہ کو ایک خط دیا، ہرقل کے نام ایک خط دیا. وہ خط لے کر کے پہنچے شام اور بادشاہ کے یہاں باریابی حاصل کرنے کی کوشش کی. تو سب سے پہلے اس کے بھائی نے خط کو دیکھا، ہرقل. اس میں دیکھا انہوں نے یہ نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب شام کے قیصر کی طرف ہے اور اسے ایمان ہدایت کی دعوت. اس کے بھائی نے جب دیکھا اپنے بھائی سے کہا اس نامے کو پھاڑ دیا جائے، اس لیے کہ جب بادشاہوں کو خط لکھا جائے تو پہلے بادشاہوں کا اعزاز اور اس کی تکریم وہ لکھی جائے، جناب عالی جناب فلاں فلاں ڈھماکہ بادشاہ سلامت صاحب. یہ کرنے کے بعد آخری میں آدمی لکھتا ہے جناب، جیسے ہم آخری میں نام لکھتے خط میں. کہا انہوں نے تو پہلے اپنا نام لکھ دیا. انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے واقعی وہ اگر اللہ کا رسول ہے تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ پہلے وہ اپنا نام لکھے اور اس کے بعد. کہا اس نے تو خالی یہ لکھا قیصر روم، کوئی آداب وغیرہ نہیں لکھے. میں قیصر روم تو ہوں، آخر روم کا بادشاہ تو ہوں، اگر انہوں نے یہ لکھا تو اس میں کیا حرج. تو قیصر روم نے اس کو پھاڑنے سے روک دیا. اب اس نے دیکھا کہ کچھ قریش کا قافلہ آیا ہوا ہے، ان سب کو اپنے دربار میں بلوایا. اتفاق دیکھیے حضرت دحیہ بن خلیفہ یہ تو حضور کا خط لے کر آئے، اس نے قریش کے اور بیپاریوں کو بلایا اپنے دربار میں، دربار پورا بھرا ہوا. اب اس کے بعد قریش کے وہ لوگ جو حضور کو ماننے والے نہ تھے ان سے اس نے کچھ سوالات کی، انہوں نے جوابات دی. جواب دیتے دیتے کسی نے ایک دو سوال، پوری تفصیل ہے اس کی، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھی، بخاری میں بھی، ابن کثیر نے 15ویں پارے کی تفسیر میں اس کو لکھا. وہ سوال یہ کیا کہ یہ جس شخص نبوت کا اعلان کیا اس کے کوئی باپ دادا میں سے بھی کسی نبوت کا اعلان کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگے ٹھیک، سچے نبیوں کی یہی علامت ہوتی. اچھا یہ بتاؤ کہ ان پر جو ایمان لائے وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کر کے یا قائم رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب یہی تو سب سے بڑی پریشانی کہ جو ان پر ایمان لے آئے وہ جان سے چلا جاتا مگر ایمان سے نہیں جاتا. کہا یہ تو نبی کی علامت. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کوئی بہت مالدار آدمی، بہت زیادہ دولت والا، جس نے کہا انہوں کا نہیں صاحب یہ تو درمیانی درجے کا کوئی. کہا نبیوں کی شان تو یہی ہوتی، جو باتیں وہ خلاف کر رہے تھے وہ حضور علیہ السلام کے حق میں جا رہی. ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بارے کہنے لگے بادشاہ صاحب ایک بات تو میں بھول ہی گیا. انہوں نے کہا وہ کیا ہے بتا دو. کہنے لگے اس شخص کے تو معاذ اللہ جھوٹے ہونے پر اتنی بات کافی ہے کہ ایک مرتبہ اچانک وہ حرم شریف میں کھڑا ہوا اور حرم میں کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میں رات کے ایک قلیل حصے میں بیت المقدس گیا اور واپس آ گیا. یہ بات تو حضور کے خلاف انہوں نے کہی. میں یہ بات بیچ میں بھول گیا کہ قیصر روم کے دربار میں اس کے پاس کرسی سے کرسی لگی ہوئی بہت بڑا لاڈ پادری بیٹھا تھا. جب بھی وہ دربار لگاتا اپنے لاڈ پادری کو اپنے برابر میں بیٹھاتا. یہ اس کی تکریم اور اس کی عزت. جب اس نے یہ کہا کہ اس کہا صاحب وہ تو یہ بھی کہتا کہ رات کے قلیل حصے میں گیا اور آیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا؟ لاڈ پادری کھڑا ہو گیا، کہا بادشاہ سلامت یہ بات بالکل درست. ارے بھائی تو عیسائی اور عیسائیوں کا پادری، وہی پادری سب سے بڑا پادری لاڈ پادری. بادشاہ نے کہا بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ، تم کیسے تصدیق کرتے ہو اور کیسے تم کہتے ہو واقعہ صحیح ہے؟ کہنے لگے صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا، میری عادت یہ تھی کہ جب بھی میں مسجد اقصی کا دروازہ جب بھی بند کرتا سارے دروازے اپنے سامنے بند کر کے پھر اس کے بعد میں یہاں سے جاتا. ایک رات ہم نے سارے دروازے بند کیے اور ایک دروازے کو جب بند کرنے کی کوشش کی میں لگ گیا، سارے میرے خادمین جو تھے وہاں کے مسجد وہ لگے، مگر ایسا لگا جیسے ہم کوئی پہاڑ کو اپنی جگہ سے کھسکا رہے اور وہ دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا. ستار بولا ہے، بڑھائی بولا ہے، انہوں نے جناب جتن کی، دروازہ بند نہیں ہوا. پھر ہم نے سوچا کہ چلو مزدوروں کو کاریگروں کو گھر بھیج دو، صبح پہ رکھو اس مسئلے کو، صبح آن کر کے دیکھ لیں. کہنے لگے صبح جب میں آیا تو میں نے دیکھا اس سے متصل جو چٹان ہے اس میں کسی نے سوراخ کیا ہوا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اپنی کوئی سواری باندھی، اور مسجد جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہی تھی. تو میں سمجھ گیا اور لوگوں سے کہا لگتا ہے کہ آج ہماری اس مسجد میں کوئی نبی آیا ہوگا اور ضرور اس نے ہماری مسجد میں نماز پڑھی ہوگی.
یہ سن کر کے بادشاہ بھی حیران رہ گیا، اور قریش کا وہ وقت جو حضور کے خلاف بک بک کر رہا وہ بھی حیران ہو گیا کہ لاٹ پادری حضور علیہ السلام کے معراج شریف کی گویا یہ گواہی دے رہا، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کا سچ شاہ ہرقل کے دربار میں اس طریقے سے آشکارا ہوا۔ مجھے بتائیے کیا یہ ساری باتیں اس طرف دلالت کرتی کہ حضور نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک رویا تھا، اور صبح اٹھ کر کے آپ نے وہ خواب کی تعبیر بیان کر دی؟ مخالفین کے پاس سب سے بڑی دلیل اب یہ، فلسفیوں کو چھوڑی، اس کے جوابات 1400 سال سے ہمارے اکابر علماء دے رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے۔ اب آئیے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے، نیچری، منکر حدیث، ان سب کا اجتماع کیجئے تو سب سے بڑی دلیل ان کے پاس یہ حدیث ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی تو میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا۔ حضور علیہ السلام تو میرے پاس موجود تھے، میں نے بدن کو گم نہیں پایا۔ کا دیکھیے سب سے بڑی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ہے کہ جو یہ کہتی ہیں کہ شب معراج میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا، وہ تو یہاں موجود تھے۔ چلیے حدیث ہے، وہ ہماری اماں ہیں، وہ بالکل صحیح فرماتی ہیں، لیکن اب آئیے ذرا تفصیل تو پورا آدھ گھنٹہ اس کے لیے درکار، مگر ہم چند منٹ میں اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ام المومنین اس کو بیان کرتی ہیں، وہ ہماری اماں ہیں، سارے مومنین انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اب آئیے اس حدیث پر جرا اور تعدیل کے فن سے اس پر بحث کی جائے۔ یہ بتائیے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کی شادی کہاں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی۔ رخصتی کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی انکار نہیں کرے۔ مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی، مکہ میں حضور علیہ السلام کے گھر میں موجود نہیں تھیں۔ ایک بات، معراج شریف میں علماء کے اختلاف، یہ اعلان نبوت کے کون سے سن میں ہوئی؟ کسی نے کہا حضور کی عمر شریفہ 42 سال کی تھی، کسی نے 45 سال کہا، کسی نے 11ویں سال کو کہا۔ اگر حضور علیہ السلام کی معراج کا سفر 42 میں مان لیا جائے، یعنی اعلان نبوت کے 2 سال کے بعد، تو دلیل والوں سے پوچھئے اگر 42 سال کے حضور کی عمر میں معراج ہوئی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی۔ لیجیے لائیے اب دلیل، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی۔ اچھا اگر مان لیا جائے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، 10 یا 11 سال اعلان نبوت کے بعد، تو بھی حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں نہیں تھیں۔ حضور کے گھر میں کب آئیں؟ مدینہ منورہ میں۔ اب قرآن سنیے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو معراج کہاں ہوئی؟ مکہ سے ہوئی۔ جب مکہ میں حضرت ام المومنین موجود ہی نہیں ہے، اب دلیل لاؤ۔ صرف اس دلیل پر حضور کے معراج کا انکار کرتے ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ منع کرتی میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا۔ اب لاؤ دلیل۔ حضرت ام المومنین حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں، جب حضور میں موجود نہیں ہیں تو ان کا قول کیسے معتبر ہوگا کہ میں نے حضور کے بدن کو گم نہیں پایا؟ بالکل دیکھیے جرا اور تعدیل سے بحث کی جائے تو یہ تو ثابت ہی نہیں کہ جب حضور کو معراج ہوئی تو ام المومنین حضور علیہ السلام کے گھر میں تھیں۔ لیکن آپ کا مولانا حدیث کا کیا ہوگا؟ ہاں وہ ہماری ماں ہے، ان کی صداقت ہمارے ذمہ ہے۔ سنیے، ہم پہلے اپنی گفتگو میں کہہ چکے کہ حضور علیہ السلام کو معراج 34 ہوئی، ایک معراج جسمانی ہے، 33 معراج روحانی ہے۔ ارے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کسی دوسری معراج کا ذکر کرتی کہ جن کا واسطہ ان سے پڑھا کہ وہ مدینہ منورہ میں حضور کے گھر میں، اور جب معراج روحانی ہوئی تو روحانی معراج میں جسم حضور کا موجود تھا اور روح کو حضور کے معراج ہوئی۔ وہ کسی اور معراج کا ذکر کرتی ہیں، ہم کسی اور معراج کا ذکر کرتے ہیں۔ لیجئے آپ کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا اور سب سے نچوڑ کر کلام یہ نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسم اور جسمانیت کے ساتھ گئے، اپنی امت کے لیے 50 نمازیں لیں، موسیٰ علیہ السلام کے سفارش پر 5 نمازیں ہو گئیں، اور یہ حضور کی معراج کا تحفہ ہم اور آپ کو عزیزان گرامی ملا۔ اور اس کے بعد ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اور دیدار کرنے کا من آیاتنا، یہ اگر آیات نشانیاں مکہ مکرمہ بیت المقدس میں ہیں، حضور کی تخصیص کیا ہے؟ یہ نشانیاں آسمانوں پہ تھی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے جنت اور تمام معاملات سے ملاحظہ فرمایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، تو حضور علیہ السلام جسمانیت کے ساتھ گئے
اور جیسے گئے وہ واپس آئے. یہ اہل سنت و جماعت کا عزیزان گرامی یقین ہے، اور اس کی تفصیل ہماری بے شمار سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے. اور ابن کثیر نے، جسے وہابی بہت معتبر تفسیر مانتے، ابن کثیر نے تو معراج جسمانی پر کلام کرنے کے بعد 24 صحابہ کرام کے اسماء گرامی اپنی تفسیر میں لکھیں. یہ سب کے سب حضور کے معراج جسمانی کے قائل ہیں. تو ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں کہ عزیزان محترم اس کا قلاقمہ کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت اور ان کی بلندی پر ہے. اور آپ جانتے ہیں وہ اعزاز کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارنی، میں دیکھنا، لن ترانی، اور میں تم نہیں دیکھ سکتے. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو تو کہہ دیا کہ نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. جب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرب بخشا فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. فاوحی الی عبدی ما اوحی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو جہاں اپنے حبیب علیہ السلام پر وحی فرمائی. یہ عزیزان گرامی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ دور کی بے روی اور گمراہی سے ہمیں بچائے اور اسی پر ہمیں زندہ رکھے. اسی عقیدے پر موت. وما علینا البلاغ.